یہاں پر ایمان افروز قتل کیس کے ملزم کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. پہلی دفعہ جو آپ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکیں گے کہ آج جو ہے وہ ملزم کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ اپنی اسکرین پر لائیو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ ملزم ہے جس نے جو ہے وہ قتل کیس ملزم کو پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جج شہزاد گوندل کی عدالت میں قتل کیس کے اندر جو ہے وہ ملزم عمر حیات کو عدالت میں پیش کیا گیا. یہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ایمان افروز کے قاتل کو افروز کو آج جج شہزاد گوندل کی عدالت میں پیش کیا گیا. تو یہ آپ اس وقت فی الحال استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن جج صاحب نے جیسے اس سے سوال کیا اس نے بتایا، اور سی سی ٹی وی ویڈیو جو تھی وہ بھی جج صاحب نے دیکھی ہے، اور سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ کے جج صاحب نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل 100% وہی ہے. تو آج کی یہی تھی. یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ نیکسٹ جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا جو ہے وہ کیا آگے جو ہے جج صاحب بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اندر سی سی ٹی وی بالکل کلیئر ہے، اور اس کے اندر تو میں سپریم کورٹ تک اس کی جو سزائے موت ہے وہ برقرار رہے گی، اور یہاں سے تو 100% انشاءاللہ اس کو سزائے موت ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ خود ہی کنفیشن ہی کر لے گا، کیونکہ جس طرح وہ آج تک اس نے ڈینائی نہیں کیا. ایک دوسری سائڈ پہ آپ نے دیکھا ثنا یوسف میں وہ شروع میں وہ بھی مانتا، لیکن بعد میں جیسے اس کو گائیڈ کیا گیا تو وہ بدلتا رہا. لیکن ابھی تک جیسے جو بھی سوال اس کو پٹ کیا جاتا ہے وہ مانتا ہے جی میں نے اس ریزن سے یہ کام کیا ہے. تو بالکل سزائے موت کا کیس ہے. سزائے موت اس کو ہوگی، ہر صورت میں ہوگی. یہ بتائیے گا اگر ایک ملزم ہم لوگ کیونکہ عدالت میں بیٹھے تھے تو وہ مان رہا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے، کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جج صاحب کے سامنے وہ یہ بات کر رہا تھا، تو اس کے بعد بھی اس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جو اعتراف ہوتا ہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے. لیکن یہ جج صاحب اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ میں کسی غلط بندے کو ریمانڈ پہ نہ دے دوں، یہ چیز اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں نا جج. تو ان نے جیسے سوال پوچھے تو آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو اس نے کہا جی ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ وہ. اس کے بعد جتنی بھی تفصیل ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو 100% یہی ملزم ہے، اور کورٹ فلی سیٹسفائی ہے. اسی لیے اس کا ریمانڈ آج پہلا ریمانڈ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا 2 دن کا. اور اس کے بعد کیونکہ اس سے ابھی ریکوریز ہونا بقایا ہے، اس کا فوٹوز وغیرہ لے کے پھر وہ فورنزی وغیرہ بہت ساری چیزوں کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وہ پروسیس اس کی جسمانی کیا نام ہے جو ریمانڈ ہے اس کے دوران پوری کی جائے گی. قدیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب قتل کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے تو کوئی آلہ استعمال کیا جاتا ہے، گن استعمال کی جاتی ہے، چھری استعمال کی جاتی ہے، یہاں پہ گولی لگی ہے، تو پولیس نے اس سے وہ جو گن تھی وہ برآمد کی ہے یا نہیں کی، اس کے حوالے سے تھوڑا دیکھیں جتنی بھی چیزیں نا، کیونکہ اس کے اندر پسٹل استعمال ہوا ہے، اور وہ جو گولی ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس کا پول جگہ سے مل جاتا ہے، اس کی فورینزک ہونا ہے، وہ ابھی ریکور ہونا بقایا ہے. اسی لیے تو ریمانڈ لیا گیا ہے. پسٹل ہے اور دیگر انویسٹیگیشنز ہیں فورینزک کے لیے چاہیے. اس کا ویسے بھی پرسنل جو فوٹو ہوتا ہے سی سی ٹی وی کے ساتھ میچ کرنے کے لیے، اس کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ ساری چیزیں بالکل اسی لیے اس کے آج ریمانڈ لیے اس میں ریکور ہوں گی. تو یہ بتائیے کہ ثنا یوسف قتل کیس کے اندر جو ہے وہ کہاں تک کیس پہنچا ہے؟ اور کیونکہ وہ جو ملزم تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے میڈیا سے بات کرنی ہے، اس کو میڈیا سے بات نہیں کرنے دی گئی. وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا یا کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا وکیل کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ ٹریپ قسم کا ہوا ہے، اور جو ہے نا اس میں باقی لوگ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ملوث ہیں وہ اس ایک لڑکے کے علاوہ؟ نہیں، بالکل اس کے اندر کیونکہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ہر اینگل سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور آئی جی سب نے اور حکومت سب نے اس کیس کو واچ کیا، اس کیس کی نگرانی کی ہے کہ اس کیس میں اصل ملزموں تک پہنچا جائے، اور ہر اینگل سے یہی بندہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ پیچھے ہمیں نظر نہیں. ہماری بھی کوشش تھی کہ ہمیں بھی لگ رہا تھا اور فیملی کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ اکیلے نہیں کر سکتا، کوئی پیچھے اس کے ہاتھ ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی جیسے بھی پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، پراپر انویسٹیگیشن کی ہے، اور یہی قصوروار پایا گیا. اس کی جو بھی تھی ریپیٹڈ ریجیکشن ہے، جو بھی ریزن تھی، لیکن یہ عمر حیات ہے، یہی موضوع مسئلہ ہے. یہ 2 قتل ہوئے ہیں پچھلے دنوں کے اندر، دونوں جو ہے وہ لڑکیوں کو قتل کیا گیا ہے ناحق.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد پولیس ہے، کیونکہ ہم اسلام آباد میں کھڑے ہیں، یہ ٹیریٹری ہے اسلام آباد کی، یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو چلایا جاتا ہے، کتنا بڑا بلنڈر ہے یا کتنی بڑی ناکامی آپ اس کو کہیں گے اسلام آباد پولیس کی؟ یہاں پہ جو ہے نا وہ اب وارداتیں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، قتل کے جو یہ سوشل میڈیا زیادہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم پہلے بھی اس چیز پہ آواز اٹھاتے رہے کہ ہماری جو سیکیورٹی کے ریلیٹڈ ادارے ہیں، فارض پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، سی آئی اے ہے، دیگر جو ہیں، ان کو ابھی زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ہے، اور کیپٹل اگر پرامن نہیں رہے گا تو پوری دنیا کے اندر ہماری امیج خراب ہوگی. جس طرح ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں پہ بھی اٹیک ہو جاتے ہیں. پنڈی کے اندر آپ نے کل دیکھا ایک ملزم نے اٹھ کے ہمارے جو وہاں پہ میڈیا کے لوگ تھے ان پہ اٹیک کیا. اور اسلام آباد کے اندر اتنے بڑے انسیڈنٹ ہاسٹل کے اندر اب بندہ کمرے کے اندر محفوظ نہیں ہے. مطلب G10 مرکز ہے اسلام آباد کا. یہاں پہ ایک لڑکی کو ہاسٹل کی اتنی قابل بچی کو وہاں پہ ایک اندر لڑکا داخل ہوتا ہے اور مار دیتا ہے. اسی طرح گھر کے اندر جا کے فیصل آباد سے آتا ہے عمر حیات اور اس کے گھر میں اس کے روم میں اس کے بیڈ روم پہ جا کے وہاں پہ گولی مار دیتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے لیے دیکھیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں میڈیا پہ یہ چیزیں نا یہ آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ اس پہ پراپر فوکس کیا جائے، پولیس فوکس کرے اور دیگر جو ادارے ہیں اس پہ فوکس کریں تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو. یہ بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ، سردار قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نیکسٹ